الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر لکھ کر درود پاک بھیجتا ہے، جب تک وہ درود پاک لکھا رہتا ہے، لکھنے والے پر فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں، یعنی لکھنے والے کے حق میں فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. تو کم از کم کوئی نئی کاپی آپ شروع کریں، کوئی کتاب شروع کریں، کاپی ڈائری وغیرہ، تو اس میں کوشش کریں کہ درود پاک ہو سکے تو لکھ لینا چاہیے. مجھے اس پر یاد آیا کہ ایک قلم میرے ہاتھ میں آیا، گھڑی والا قلم، مدینہ طیبہ میں سبز گنبد کے سائے میں رات کے وقت بیٹھا تھا میں قدمین شریف میں. تو مجھے خیال ہے کہ یہ قلم لکھنے کے لیے مجھے موضوع نہیں تھا، کیونکہ الگ الگ انداز کے قلم ہاتھ میں چلتے ہیں، تو میرے ہاتھ میں قلم جو چلتے ہیں وہ چھوٹے مارکر چلتے ہیں. تو پھر بھی میں نے سوچا کہ نہیں، اس سے کچھ تو لکھنا چاہیے. پھر میں نے ایک کاغذ لیا اور اس پر لکھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو وہ ایسے مجھے ضمن یاد آ گیا کہ سبز گنبد کی چھاؤں میں مدینہ طیبہ میں رات کو میں نے یہ لکھا تھا. تو اس طرح ذرا مدینے کا ذوق بھی قائم رہتا ہے، ایسی باتیں یاد آنے اور یاد کرنے اور یاد دلانے سے. دوبارہ یہ کہ کچھ نہ کچھ ہمیں لکھ لینا چاہیے درود پاک. تو یہ جب تک لکھے رہیں گے تو ہمیں اس کا مطلب ثواب ملتا رہے گا، فرشتے ہمارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور میری تو ویسے بھی عادت اب پڑ گئی ہے کہ حتی الامکان جب کسی کو کچھ لکھ کر دیتا ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ضرور لکھتا ہوں. تو ایک عادت مطلب آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ بھی عادت بنا لیں، تاکہ جتنے یہ درود لکھے رہیں گے نا آپ کے، ان کا ثواب تو آپ کو بعد میں جب پتا چلے گا پھر یوں جی چاہے گا کہ کیوں نہیں ساری کاپیاں ڈائریاں سب ہم درود پاک سے بھر دیتے. ایک دیوانہ پشاور میں ہم کو ٹکرا تھا، ویسے وہ دیوانہ بھی تھا اور سیانہ بھی جیسا تیسا تھا. سیانہ اس لیے کہ وہ وی آئی پی تھا، وی آئی پی سمجھتے نا، ویری امپورٹنٹ پرسن. یعنی یہ تو مجھے یاد نہیں پشاور کا وہ کیا تھا، لیکن کچھ بہت بڑا آدمی تھا حکومت کے لیول پر، یا جو بھی تھا مجھے یاد نہیں. تو فوراً یہ کہ جب دورہ کرتے تو لوگوں سے ملاقات کے چانسز ملتے، تو اس سے بھی مطلب ملاقات ہوئی، بڑی محبت سے وہ پیش آیا. تو اس نے مجھے اپنی کاپیاں اور ڈائریاں بتائی. میں بہت متاثر ہوں اس سے، اس تعداد میں بھول گیا ہوں. ہمارا اس نے بہت زیادہ تعداد بتائی درود پاک لکھنے کی، درود پاک لکھنے کی بہت زیادہ، کئی مطلب کئی ہزار اردو اس نے لکھے. اچھا، کئی ہزار بار اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. اس حدیث کے پیش نظر اس نے بتایا کہ وہ جو حدیث شریف ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش خط تحریر کرتا ہے، اچھی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ، خوش خطی کے ساتھ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. آپ بھی لکھ دیا کریں اچھی رائٹنگ سے، ہو سکے تو بسم اللہ شریف. تو اس نے بتایا کئی بسم اللہ شریف لکھی اس نے. پھر اس نے اپنے خطاطی کے وہ نمونے دکھائے مجھے، بسم اللہ شریف وہ کئی انداز پر اس نے لکھا، وہ مجھے بتایا. پھر آپ نے دیکھا ہو کئی انداز میں لوگ بسم اللہ شریف لکھتے ہیں، آیتیں لکھتے ہیں، درود شریف لکھتے ہیں. اب یہ کہ جائز انداز ہونا چاہیے، کسی پرندے کی شکل میں بھی لکھتے بسم اللہ شریف، تو یہ نہیں لکھنا چاہیے. وہ دیوانے کی بات کر رہا تھا میں، ہوشیار دیوانے کی، سیانے دیوانے کی، جو بڑا ہے نا سرکاری آدمی تھا، وی آئی پی تھا. اس نے اب لکھنا شروع کیا تھا قرآن شریف ہاتھ سے اپنے، اور کافی لکھ چکا تھا وہ. تو بچی اس کی ماشاءاللہ کتابت بھی قابل تھی. جو دیکھا میں نے کہا تو اتنا پاورفل آدمی اور اتنا مطلب کہ اونچا آدمی، ایجوکیٹڈ آدمی،
اور سرکاری آدمی اور کیسا والا ہے یہ لکھے جائے. تو قرآن شریف کی اس نے بہت سارے اوراق مجھے دکھائے گا, دیکھو یہ میں نے لکھے, اور انشاءاللہ میں پورا قرآن اس طرح ہاتھ سے لکھ کر ختم کروں گا. تو مجھے کہا تھا کہ ایک ڈائری میں اپنے ہاتھ سے یہ لکھے ہوئے درستی وغیرہ جو ہے تو ایک ڈائری آپ کو دوں گا میں, لیکن پھر اس نے دی نہیں, شاید بھول گیا. دوبارہ لے کے رنگ رنگ کے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کس نیکی کو قبول کر لے. اس کی ایک دیوانگی تھی اور وہ اس طرح کر رہا تھا, اور ہم لوگ تو بارہ لے کے سستی کرتے, ہر کام میں سستی کرتے ہوئے ہو ہی نہیں پاتا. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ کبھی کبھی مضمون کے شروع میں ہی درود پاک لکھ لیا, اللہ کرے. تو درود پاک جب بھی لکھے تو میرے اسلامی بھائیوں یہ یاد رکھیں کہ پورا لکھیں. یہ آپ سواد اور آدھا جو لکھتے نہیں, یہ ساری یہ کنجوسی نہیں چلے گی. اس کنجوسی کا تو ہر کتاب میں مظاہرہ, کوئی سی کتاب اٹھا سب میں سواد, وہ بھی آدھا سواد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ. تو یہ یاد رکھیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہم لکھیں گے تو اس کے ساتھ کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں. یہ چھوٹا درشن ہے, یعنی کہ الفاظ کے لحاظ سے چھوٹا ہے. معاف کیجیے کوئی مجھے پکڑ نہ لگے درستی کو اس سے چھوٹا کہہ دیا. درستی چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا, وہ عظیم تر ہے, لیکن اس میں الفاظ کم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھیں. اس کی جگہ سواد لکھنا حرام ہے, صلعن لکھنا بھی حرام ہے. انہوں نے یہ سواد لکھا ہے نا, اس پر وہ مطلب توبہ کر لیں, اور آپ بھی اگر لکھتے رہیں تو اس سے توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگے, سرکار سے بھی معافی مانگے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا آتا کہ آپ پر درود پاک لکھنے میں ہم بخل کرتے رہے, کیسے نادان رہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا کریں. سواد لکھنا, سلم لکھنا سرکار کے اس مبارک پر یہ حرام ہے, اور بدقسمتی سے اس میں امت گرفتار ہے کہ سب سے پہلے جس بد نصیب نے یہ مخفف, یہ شارٹ فارم ایجاد کیا تھا سواد, سب سے پہلے درود پاک کی جگہ جس نے سواد ایجاد کیا تھا, اس وقت کے قاضی شہر وہ بڑے عاشق رسول تھے. پہلے تو اچھے حکمران ہوتے تھے, وہ قاضی جو تھے وہ بڑے عاشق رسول تھے, ان کو جانتے تھے, سمجھتے تھے. تو ان کو بڑا ناگوار گزرا کہ اس ظالم نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کو شارٹ فارم کر دیا, سواد بنا دیا. اس نے اس کے ہاتھ کٹوا دیے. ایک تو وہ شاخ ہوتے تھے حکمران, اور آج کل تو سبھی یہ جرم کرتے, ہاتھ کس کے کاٹے جیسا. سمجھاؤ, لاکھ بار سمجھاؤ, پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے. تجربہ مجھے کتنی بار سمجھاؤ, لکھ کر بھیجو, لیکن خط جب بندہ لکھتا ہے تو وہی آدھا سواد پہلے ہی دل جلا رہا ہوا ہمارا, وہ آدھا سواد منہ چڑھا رہا ہے لکھا ہوں. تجربہ ہے, خط آتے نا مجھے تو لکھتا ہوں کہ بھائی یہ سواد نہیں لکھا کرے, پورا دوسرے لکھا. پھر بھی جب جناب کا خط آئے گا تو وہی آدھا سواد پہلے لٹکا ہوا ہے اوپر ہی. مطلب آج ابھی ایک 4 صفحے کا فل اسٹیپ ملا دونوں طرف, مطلب 4 پڑھنا شروع کیا. میں نے رجب کا فرصت سے پڑھوں گا, اس میں کوئی سواد میں نے دیکھا نہیں ہے, اتنا اندر پڑھ رہا تھا میں. لیکن یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم اتنا لکھ سکتے ہیں, 11 12 فل اسکیپ کے مجھے مطلب لیٹر ملتے ہیں, تو ہمارا یہ کہ جب اتنا سارا لکھ سکتے ہیں تو ہم نہیں لکھ سکتے تو نہیں لکھتے, تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھ سکتے. آدھی سیکنڈ کا کام ہے, چوتھائی قطرے اتنی بھی سیاہی خرچ نہیں ہوگی ہماری, سیکنڈ لگے گا ایک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے میں, کیا چلیے. تو پیارے سائیں بھائیوں, صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا کیجیے. میں نے پڑھا کہ ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سواد لکھتا تھا, سواد. تو سواد لکھنے والے کے ہاتھ میں آکلے کا مرض پیدا ہو گیا, ہاتھ اس کا چڑھ گیا. تو اس طرح مطلب ہے کہ بعض اوقات عطاب آئے. ایک شخص کتابت جب کرتا تھا تو صلی اللہ علیہ لکھتا تھا, وہ سلم نہیں لکھتا تھا, صلی اللہ علیہ. تو اس کو بھی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی, اور سرکار نے تنبیہ فرمائی کہ تم اتنی بخل کیوں کرتے ہو. صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا. تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا کریں, سواد وغیرہ نہ لکھا کریں. اچھا, اب اپنا نام ہوتا ہے, اب محمد الیاس قادری, تو میرے نام پر یہ سواد جڑ دیتے ہیں. میں تو غلامان محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھ پر سواد کا اشارہ کیا مانے, یا اپنا نام لکھتے صاحب اقبال احمد, پھر احمد پر سواد لگا دوں بھائی تم ہو کیا, تم پر صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کیا مانے. آخر اللہ نے یہ بھی تو دی ہے نا عقل بھی, انسان اس سے بھی تو سوچے. انہیں وہ معاملات میں تو پورا ہم لوگ یعنی کہ دماغ کی دہی کر دیتے ہیں, لیکن جہاں یہ سنتوں کی باتیں آتی ہیں, جہاں عشق کے معاملات آتے ہیں, وہ ہماری کھوپڑی کام ہی نہیں کرتی. بس بالکل وہ 1.5 4
ڈبل ہے، جانے دیتے ہم جو مرضی آتا ہوں. تو ذرا سوچا کریں اپنے ناموں پر کسی کے ناموں پر سواد ہرگز نہ لکھا کریں، یہ تو صرف نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوسرے مخفف جو ہیں وہ بھی ذرا سن لیں کہ رضی اللہ عنہ کی جگہ بھی رے اور آدھا زواد لکھتے ہیں، یہ بھی بدقسمتی ہے. اولیاء کرام کے اسماء گرامی کے ساتھ رے اور آدھا ہے رحمت اللہ علیہ پورا لکھا کریں. اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا اسم گرامی لکھتے ہیں تو آدھا جیم لٹکا دیتے ہیں. یار ہو کیا گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ تو قرآن عظیم میں فرماتا ہے کہ پورے سمندر سیاہی ہو جائے اور اس کے اگر کلمات لکھے جائیں تو بھی اس کے کلمات نہیں لکھے جا سکتے. قرآن شریف کے آئے تھے تو پورا سمندر بھی اللہ کی تعریف نہیں کر سکتا اور تم اتنا بخل کرتے ہوئے جی کو بھی آدھا. یعنی کہ انسان سوچتے تو یہ سارے مسائل خود بھی حل ہو سکتے. تو پورا جل جلالہ لکھا ہے. لوگ پڑھتے ہیں جلے جلالہ، جلے جلالہ نہیں ہے، جل لام پر زبر، جل جلالہ. ایک پہلے بھی پرچی آئی تھی، آج بھی آئی ہے، میں ذرا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. یہ سگے مدینہ پر یہ سمجھنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی خطوط بھی آتے ہیں اس طرح کے، تو میں وضاحت کروں. سگے مدینہ میں اپنے آپ کو لکھتا ہوں تو انسان تو اشرف المخلوق آتے ہیں، اس کو سگ بنا دینا، کتا کہہ دینا، اس لیے شاید وہ لکھا ہوگا. یا لوگوں کو ذہن میں آتا ہے کہ سگے مدینہ ہی کیا ہوتا ہے. اب سگ کے معنی کتا ہے وہ تو پھر اہل علم سمجھتے ہیں کہ سگ کے معنی کتا، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے. اور بعض لوگ سگے مدینہ کے معنی میرے بارے میں شاید یہ لیتے ہیں کہ مدینے والے کا سگا یا مدینے کا سگا. تو سگ کے معنی کتا ہوتا ہے، سگا نہیں ہوتا، رشتے دار نہیں ہوتا. تو محبت سے مطلب سگ جو ہے نا وہ دراصل عاجزی کی علامت ہے اور وفاداری کی علامت ہے. تو اس میں حرج نہیں. حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک شعر ہے جو شعر یاد نہیں، مفہوم یہی ہے کہ کاش مدینے کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا. تو یہ مطلب اس کو محبت میں بولا جاتا ہے. تو اس میں سگے مدینہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں. ہر شخص اپنے آپ کو سگے مدینہ کہہ سکتا ہے، ہر امتی اپنے آپ کو سگے مدینہ کہہ سکتا ہے. اور میں تو سگے مدینہ تو بہت بڑی سعادت ہے اور میری یہ جرت ہے جو کر ڈالی ہے میرے. یعنی کہ بخدا اپنے طور پر میں کہہ رہا ہوں، آپ کو اچھے لوگ بخدا میں اپنے آپ کو یہ گلیوں کے کتے ہیں نا ان سے بدتر سمجھتا ہوں. اس کی وجہ کہ یہ گلیوں کے جو کتے ہیں نا ان کو روٹی کا ٹکڑا ڈال دو، یہ برابر پہلے ہی اب قرب و جوار بنگلے چلے جائیں، کبھی رات کو آدھی موقع ملے جاتے ہیں جب گزرے اکیلے. پھر دیکھیں کتے کس قدر وفاداری کا اظہار کرتے ہیں. یہ بنگلوں میں جو کتے ہوتے ہیں یہ شور مچا کر سر کو یوں اچھلیں گے، دروازے بند ہوتے لیکن یوں اچھلیں گے. وہ یوں سمجھیں گے کہ جس کی میں روٹی کھاتا ہوں، جو مجھے روٹی کا ٹکڑا ڈالتا ہے، جو مجھے چیچڑے ڈالتا ہے، یہ اس کا مخالف آ رہا ہے، کہیں اس کے گھر میں چوری کرے گی. صرف صبح کی بنا پر وہ آپ پر شور مچاتا ہے. تو آپ بتائیے کہ ایک طرف تو یہ کتا ہے جس کو تھوڑے سے چیچڑے ڈال دیے، یہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے، ساری رات جاگتا ہے. اور ایک طرف میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا اور میں غفلت کی نیند سوتا رہتا ہوں. اس کی ایک بات پر، ایک ارشاد پر میرا عمل نہیں. اب آپ خود ہی دیانتداری سے بتائیں کہ مجھ سے کتا بہتر ہوا ہے نہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ صحیح ہے نا؟ تو دوسری بات، کتا جو ہے یہ مر کر مٹی میں مل جائے گا. کتا جو ہے وہ مر کر مٹی میں مل جائے گا، اس کے ساتھ کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. قبر میں اس کے ساتھ کوئی عذاب، سانپ، بچھو، آگ وغیرہ کا اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں. وہ مر گیا، وہ رات دن بھوکتا رہے، اس کو نہ نماز اس پر فرض ہے، نہ اس پر روزے فرض ہے، نہ جھوٹ سچ کا اسے کوئی حکم ہے، نہ وعدہ خلافی، نہ غیبت، نہ گلا، نہ چغلی، نہ گالی، نہ دل آزاری. اس پر کیا مطلب؟ اس پر کوئی حساب کتاب نہیں. اور مجھ پر ہی، ہم بندوں پر یہ ساری پابندیاں. تو کتا جو ہے وہ گناہ نہیں کرتا، ہم سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، بہت گناہ ہوتے، قدم قدم پر گناہ ہوتے ہیں. تو اس حساب سے جب کتا دنیا سے گیا تو اس کے ساتھ کوئی حساب نہیں، ہو تو مر کر مٹی میں مل گیا، کوئی عذاب نہیں، کوئی ثواب نہیں اس کے ساتھ خلاص. لیکن جب انسان قبر میں پہنچے گا تو اس کے ساتھ تو منکر نکیر، پھر سکرات کی تکلیف ہے. اس سے پہلے کتنے سخت منکر نکیر کا معاملہ، قیامت کا 50,000 سال کا ایک دن، تانبے کی زمین،
یہ سارے معاملات آپ سوچیں تو پھر میں کیوں نہ کروں کہ یہ کتا مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی معاملہ نہیں اور تیرے ساتھ تو یہ سارے معاملات لگے ہوئے تیرا ہوگا کیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہر لحاظ سے ایک کتا جو ہے کم از کم مجھ جیسے بے عمل جو لوگ ہیں ان سے بہتر ہے. کسی کو اگر اختلاف ہو تو ہوتا رہے. یہ میرا اپنے بارے میں یہ قیاس ہے. آپ اچھے لوگ ہیں, میں بے عمل, اس لیے میں اپنے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں. اور اس میں میرے لیے بہت عبرت ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات فرماتے کہ کاش میں ایک پرندہ ہوتا, ایک چاپ سے اڑ کر دوسری چاپ پر بیٹھتا اور اس کا میوہ کھاتا, پھل کھاتا, نہروں سے پانی پیتا. کاش میں انسان نہ ہوتا تو انسان ہو کر اب یہ سوال جواب, قبر, برزخ, یہ سارے معاملات. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کاش میں دمبا ہوتا, مجھے کھلا پلا کر خوب فربا کیا جاتا, موٹا تازہ کیا جاتا, پھر مجھے ذبح کر دیا جاتا. آج جب گائے بکری ذبح ہوتی ہے تو ہمیں اس پر ترس آتا ہے, یہ کچھ بھی تکلیف. موت کا ایک جھٹکا جو ہے نا وہ تلوار کے 1000 وار سے سخت تر ہے جو انسان پر موت طاری ہو. تو یہ گائے بکری پر جو چھری چلی وہ کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں جس انسان پر سکرات طاری ہو, ہمیں پتہ نہیں چلتا, اس کو فرشتے دبوچے رہتے. تو یہ سارے ایسے ہولناک معاملے کہ پھر بھی ہمیں نیند آ جاتی ہے, ایسے ہم لوگ غافل. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں کاش دمبا ہوتا, مجھے فربا کیا جاتا اور پھر مجھے ذبح کر دیا جاتا, کچھ گوشت کھا لیا جاتا, کچھ کو کھا لیا جاتا. کاش میں انسان ہوں. تو یہ تو ہمارے اسلاف کے مطلب ہے کہ معاملات. اس قسم کے اقوال اس میں تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے صدیق اکبر فاروق اعظم کے تو ہیں یہ اقوال. تو بہرحال یہ کہ میرے اسلامی بھائیوں اس میں کوئی مذاکرہ نہیں, ہمیں یہ کرنا ہی چاہیے. اس کو ایک طرف تو عاجزی بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور دوسری طرف یہ کہ اپنے لیے ایک مطلب ذریعہ عبرت بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مطلب اس طرح جب سوچ بنائیں گے اپنی کہ مجھ سے جانور بہتر ہے, مجھ سے جانور بہتر ہے, تو ہمارے تکبر کی اس میں کاٹ ہوتی ہے کہ تو پھولتا کس بات پر, تو جھولتا کس بات, تو ہے کیا تیرے جو یہ گلی کا کتا جو اس کو لوگ ڈھیلے مار کے بھگاتے وہ کو کر کے بھاگ جاتا وہ تجھ سے بہتر ہے. تو اس طرح مطلب یہ ہماری اصلاح کے لیے میں سلیقہ کوئی کتا ہوتا, کاش ہوتا نہ میں انسان مدینے والے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, درود پاک لکھ کر بھیجنے کی میں نے آپ کی خدمت میں فضیلت عرض کر دی, اس پر آپ مطلب توجہ فرمائے گئے. تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گھر کے کام کاج میں ہم لوگ مشغول ہوتی ہیں, آپ ہمیں کوئی ایسا آسان ورد بتا دیں کہ وہ بھی آسان, مختصر سے مسئلے ہو بھی جائے اور ثواب بھی بہت زیادہ اس میں ملے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو جو کچھ تعلیم فرمایا واقعی وہ ہمارے لیے بھی بہت پیاری چیز ہے. سرکار نے کیا سنا کہ 10 بار کہہ لیا کرو اللہ اکبر. چلیے آپ بھی کہہ رہے اللہ اکبر, 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 اللہ اکبر. 10 بار یہ کہہ لیا کرو. جب یہ کہو گی تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ یہ میرے لیے. اسی طرح فرمایا کہ 10 بار کہہ لیا کرو الحمدللہ, 10 بار کہہ لیا کرو لا الہ الا اللہ. تو 10 بار الحمدللہ کہو گی جب بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تو میرے لیے. اور لا الہ الا اللہ جب 10 بار کہو گی اللہ اکبر, سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ. آخر میں فرمایا سرکار نے کہ 10 بار کہہ دیا کرو اللہم اغفر لی. 10 بار کہہ دیا کرو اللہم اغفر لی. تو یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, اس میں سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب اللہم اغفر لی کہو گی
تو اللہم اغفر لی کے معنی اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ مجھے بخش دے۔ تو جب اللہم اغفر لی کہو گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں میں نے تجھے بخش دیا۔ تو 10 بار ہم بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی بتا دے گا کہ ہاں میں نے بخش دیا، ہاں میں نے بخش دیا۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، اس دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت بڑی ہیں اور ہم انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی عظیم ہیں، بہت ہی بڑی ہیں، وسیع ہیں۔ مثلا پہاڑ، بہت بلند و بالا پہاڑ ہوتے ہیں۔ ماؤنٹ ایوریسٹ آپ نے نام سنا، بہت اونچا پہاڑ ہے۔ اس کو جس نے سب سے پہلے عبور کیا، اس کی یعنی کہ چوٹی تک جو پہنچا، اس کا نام تاریخ میں روشن ہو گئے۔ اتنے بلند و بالا پہاڑ، تو یہ عظیم ہے یا نہیں؟ یہ عظیم نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل فرماتے تو پہاڑ جھک جاتا اور خشیت سے، ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو، اس کو برداشت۔ سمندر عظیم میں تھا، ہٹھے مارتے ہوئے سمندر کہ زمین سے زیادہ تو سمندر یہ عظیم ہے، تو یہ بھی عظیم نہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات اگر پورے سمندر کی سیاہی بن جائے اور لکھنا شروع کر دیں تو وہ مطلب سمندر تو خشک ہو جائیں، ختم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ کیا یہ دنیا عظیم ہے جس میں سمندر بھی شامل ہے، پہاڑ بھی شامل ہے، سونے کی کانیں ہیں، چاندی کی کانیں ہیں، لوہے کی کانیں ہیں، فلک بوس عمارتیں ہیں، عظیم الشان گل و گلزار باغات ہیں، چشمے ہیں، بہت وسیع ترین زمین ہے، بہت زبردست اس میں دریا ہے، بڑے بڑے صحرا، آسمان بھی اس دنیا میں 7 آسمان اسی میں شامل ہے، عرش بھی ہے، سب کچھ بڑے بڑے ڈیل ڈول کے آتی جیسے انسان ہے، دولت کی ریل پھیل ہے، بڑی بڑی نعمتیں اس میں۔ تو کیا یہ دنیا عظیم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن میں تلاش کیا تو اس کی عظمت کا بھی پتہ نہیں چلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرما دیا قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب تم فرما دو کہ دنیا کی متاع تو بہت ہی تھوڑی، قلیل تھوڑی۔ تو یہ جب ساری چیزیں اتنی بڑی بڑی جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ سب قلیل ہے، تھوڑی ہے، تو اے اللہ آخر کچھ عظیم بھی ہے یا نہیں جسے تو عظیم فرمائے؟ تو پھر قرآن کی برگردانی کی تو ایک آیت مقدسہ پر نظر جم گئی۔ قرآن کہہ رہا انک لعلی خلق عظیم، بے شک ہے محبوب تیرے اخلاق عظیم ہیں۔ اخلاق مصطفیٰ کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر چیز چھوٹی ہے، قلیل ہے، اور میرے آقا کے اخلاق عظیم ہیں۔ قربان جائیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق بڑے عظیم ہیں، زبردست عظیم، اور انہی اخلاق کریمہ کی نورانیت اور روشنی سے آج ہم لوگ مسلمان ہیں۔ تو میں آج اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ روشنی حاصل کریں گے۔ میں کہوں کہ میں اخلاق مصطفیٰ پر روشنی ڈالوں گا، میں گھر جا کر بیٹھا رہا ہوں میں ہوں کیا؟ تو وہ کہنا ہی چاہیے کہ میں اخلاق مصطفیٰ سے روشنی حاصل کروں گا، تو میرے مقدر ہوئی تو ہم ابھی انشاءاللہ اخلاق مصطفیٰ سے روشنی حاصل کریں گے، نہ کہ روشنی ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ اللہ اکبر، اور اسلام پھیلا بھی سرکار کے اخلاق کریمہ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا وہ بھول کر، وہ بھول میں، یعنی کہ بالکل بچہ بھی سمجھتا ہے کہ تلوار سے جسم پر تو قابض ہوا جا سکتا ہے، سر پر بھی قبضہ ہو سکتا ہے، وہ ہمیں ملا دے ڈر کر خوف کے،
لیکن تلوار سے کسی کا دل جیتا جا ہی نہیں سکتا. اول کیا آپ کسی سے کہیں کہ تم مجھ سے دوستی کرتا نہیں پھاڑ دوں گا، تو وہ اگر آپ کمزور ہے اور وہ زبردست ہے تو خوف کے بارے میں ہمارے آپ اس کی خوشامد تو کرتے رہیں گے، دوستی بھی کریں گے، لیکن دل سے آپ کبھی بھی اس سے محبت نہیں کریں گے. دل سے تو آپ پڑتے رہیں گے اس پر کہ کب موقع ملے میں کوئی یہ کر دوں وہ کر دوں. ٹھیک ہے نا. یہ کہ میرے اسلام بھائیوں، تو تلوار سے جو ہے اسلام نہیں پھیلا، بلکہ اسلام جو ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے. اور آج بھی جو آپ سنتوں کا یہ بیان کرتے ہیں، سنتوں کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے اسلامی بھائی لوگ جمع ہیں، وہ آپ کے اخلاق یا جمع ہو. یہ نہیں کہ کوئی ٹھوس دھمکی سے آیا ہو، کسی کو آپ گھسیٹ کر اٹھا کر لے آئے اس میں، بلکہ آپ محبت سے دعوت دیتے رہتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں. تو یہ محبت. ایک گڑیا اپنے سر پر سامان کا اکٹھا اٹھائے کھڑی ہے اور ہم آنے جانے والے سے کہہ رہی ہے کہ بھائی مجھے فلاں منزل تک پہنچا دو. اب لوگ کترا جاتے ہیں. ایک خوبصورت نوجوان نکلتا ہے، اس کو بلاتی ہے کہ بھائی یہ سامان میرا اٹھوا کر فلاں منزل تک پہنچا دو. تو اس خوبصورت جوان نے ہنسی خوشی اس سامان کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور گڑیا کے پیچھے چل پڑا. کسی منزل پر آ کر وہ گڑیا رک گئی، سامان اتروایا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تم بڑے بھلے آدمی معلوم ہوتے ہو، شکل و شباب سے بھول پن اور سادہ لوہی ٹپکتی نظر آ رہی ہے. بیٹے میں ایک نصیحت تمہیں کرتی ہوں کہ دراصل ایک جادوگر مکہ مکرمہ پیدا ہو گیا. وہ کہتی ہے تو جادوگر پیدا ہو گیا ہے، میں اسی سے بھاگ کر آئی ہوں یہاں پر، کیونکہ بات یہ کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے، تو ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے، اور اس کی بات میں اتنا اثر ہے کہ جو اس کی بات سنتا اس کا ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں تمہیں بیٹے نصیحت کرتی ہوں، تم تو بولے والے ہو، تم جلدی آ جاؤ اس کی باتوں میں بھی، تو اس شخص سے تم ملنا مت، اس شخص سے ہرگز مت ملنا. اور وہ بنو ہاشم سے عبداللہ کا بیٹا، اس کا نام محمد ہے. تو وہ نوجوان بڑے اطمینان سے اس کی باتیں سنتا رہا. جب وہ، کیونکہ اس نوجوان کی عادت تھی کہ وہ کسی کی بات نہیں کاٹتا تھا جب تک اگلا اپنا مضمون پورا نہ کر لے. جب اس نے بات پوری کی تو اس نوجوان کے فوٹو پر تبسم کھیلنے لگا اور اس نے کہا کہ محترم، جس عبداللہ کے بیٹے سے بات کر تم یہاں آئی ہو وہ تو میں خود ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ جب سنتی ہے تو اس کی تو حالت عجیب ہو جاتی ہے، کانپنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر واقعی تم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے اخلاق واقعی ایسے ہیں کہ تم کبھی غلط بات کہہ ہی نہیں سکتے، تم مجھے بالکل سچے معلوم ہوتے ہو. اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. تو میرے پیارے سے بھائیوں، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ چڑچڑا پن سے، بات بات پر ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، لوگوں کے دل نہیں جیتے جاتے، بلکہ دل تو اس نے اخلاق سے اور میٹھی زبان سے ہی جیتے جاتے. دیکھیں نا ہمارے سرکار کس قدر تحمل اور بردباری کے حامل تھے کہ جب مکہ مکرمہ والوں نے بہت ستایا، نہیں مانتے جاتے، تو آپ طائف تشریف لے گئے سفر طائف پر، وہاں کے سرداروں کو جمع فرمایا اور سرداروں کو آپ نے اللہ کا سچا پیغام سنایا. تو سردار جو تھے وہ بگڑ گئے اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگے اور مذاق اڑانے لگے کہ واہ اللہ کو نبی ملا تو تم جیسا ہی ملا، اس کو بنا نہیں تھا نبی. تو ہم میں سے کسی رئیس کو کسی سردار کو بناتا، کسی مالدار کو بناتا، اس طرح وہ طرح طرح سے مطلب مذاق اڑانے لگے. اور اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ وہاں کے لچے لفنگے لوگوں کو، لڑکوں کو جمع کیا اور سرکار کے پیچھے لگا دیا.
ان ظالموں نے سرکار کے جسم نازنین پر پتھراؤ کیا، یہاں تک کہ سراپائے نور گھائل ہو گیا اور خون آلود ہو گیا۔ سرکار کے نالین شریفین خون سے بھر گئے۔ وہ کس قدر مظلومیت کا عالم ہے، کس قدر رقت ہے ان باتوں میں، اس تصور میں کہ طائف کے اس بے آب و گیاہ میدان میں جب سرکار پر یہ مظالم توڑے گئے تھے، بظاہر کوئی حامی و یاور اس وقت نہ تھا، پھر بھی صبر و تحمل سے کام لیا۔ ملک الجبال حاضر ہو رہا ہے، جو فرشتہ پہاڑوں پر مشکل ہے، آقا اجازت دیجیے تو ان پہاڑوں کو ان پر ملا دیا جائے اور یہ پس جائے لیتا ہے۔ اسی طرح اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں کہ حضور آپ اگر حکم دے تو ان کو الٹ پلٹ دیں، ان کو تہس نہس کر دیں۔ یہ سب کچھ جب سرکار نے سن لیا تو یہ سن کر جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا، جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں شہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ اللہم اہد قومنا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت کہ میں اس شہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ اگر یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، در توحید پر آ کر سر اپنا نہیں جھکاتے، مگر نسلیں ضرور ان کی مجھے پہچان جائیں گی۔ در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائے گی۔ پھر نبی نے ہاتھ اٹھائے، ایک دعا مانگی، خدا کا لطف الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، اور آخر کار دعائے مصطفیٰ رنگ ضرور لائی۔ اور پھر بعد میں جا کر جب اسلام کی روشنی مزید بڑھنی شروع ہوئی تو طائف بھی محروم نہ رہا، اور وہاں اہل طائف بھی مسلمان۔ تو مزہ بھی اس میں ہی صبر کرنے کا مزہ، اور حقیقی صبر بھی وہی ہے کہ جب انسان کچھ کر سکتا ہو اور نہ کرے۔ اب ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا، مجبور ہے، تو وہ صبر نہیں کرے گا تو کرے گا کیا؟ پہنچ تو سکتا نہیں اگلے سے۔ اور جب سب کچھ کر سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے اور پھر نہیں کرتا، تو یہ واقعی حقیقی صبر ہے کہ سب کچھ کر سکنے کے باوجود نہیں کر رہا۔ جیسے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تو سب کچھ کر سکتے تھے، ان کا نام و نشان پرستی سے مٹا دیتے بد دعا کر کے، لیکن سب کچھ کر سکنے کے باوجود آپ نے کچھ نہیں کیا، تو یہی صبر کا اعلیٰ درجہ ہے جو ہمارے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے آقا کا اخلاق کریمہ، اس طرح کے بے شمار واقعات سرکار کے حسن اخلاق۔ تو کافر بھی سرکار کو سہارا مانگتے تھے کہ سرکار سہارا دے۔ ویسے سرکار کی عظمت کو لوگ مانتے تھے، لیکن دلوں پر جن کے مہر لگ گئی، ابو جہل، امیہ وغیرہ چند کافروں کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، ان کی کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، اور ان کے لیے دردناک عذاب رکھا۔ تو جو شقی ازلی ہوتا ان کی سمجھ میں باتیں نہیں آتی۔ تو ابو جہل جو تھا وہ شقی ازلی تھا، اس کے دل پر مہر لگی ہوئی۔ ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے نہیں کہنا چاہیے کہ اس کو مہر لگ گئی، اس کو مہر لگ گئی، جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں ذرا تو بات نہیں مانتا یار اس کو مہر لگ گئی، نہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ آیت کا جو شان نزول ہے وہ چند کافروں کے بارے میں، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے اس کے دل پر مہر لگ گئی، نہیں مانتا ٹھیک۔ اول تو بحث کرنے کی آپ کو ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کو مجھے آتا جاتا کیا؟ یہ تو بڑے بڑے علماء کا کام ہے، وہ مطلب جن کو نہیں سمجھ آتی ان کو سمجھائیں گے، آپ تو صرف سنتوں کی باتیں کیا کریں۔ خیر، تو میرے اسلامی بھائیوں، وہ مطلب ابو جہل کے دل پر مہر لگی، حالانکہ اس کو سمجھ آتی تھی لیکن وہ تسلیم نہیں کرتا تھا اس کی ضد، وہ بہت کچھ مانتا، جیسے کہ مشہور واقعہ سرکاری خدمت میں حاضر ہوا، سپاہ شریف وغیرہ مشہور کتابوں میں واقعہ، مٹھی بند کر کے اس نے سرکار کے سامنے رکھی،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ اس میں کیا ہے، بتاؤ اس میں کیا ہے۔ اس پوچھنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ اس پوچھنے کی وجہ یہی تھی کہ اس کو یہ معلوم تھا کہ اگر یہ نبی ہے تو نبی کے معنی چونکہ غیب کی خبر دینے والا، لغوی معنی غیب کی خبر بتانے والا، یہ جنت دوزخ قبر حشر نشر یہ سارے غیب ہیں۔ جنت آپ نے نہیں دیکھی، میں نے نہیں دیکھی، دوزخ ہم نے نہیں دیکھی، سرکار نے بھی خبر دیکھنے مان، یہ سارے غیب ہیں۔ تو ابو جہل کو یہ تو معلوم تھا، اس کا یہ تو خیال تھا ہی، نظریہ تھا ہی کہ اگر یہ نبی ہے تو اس کو پتا چل جائے گا کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو کافر بھی بارہ نہیں مانتا تھا کہ نبی کوئی غیب ہوتا ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے۔ خیر، تو ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ میں کہوں تیری مٹھی میں کیا ہے یا جو کچھ تیری مٹھی میں وہ کہہ دے کہ ہم کیا ہے؟ کیونکہ شاید یہ کہ اپنے بتانے سے پھر بھی متاثر رہو بندہ کہ شاید قیاس سے کہہ دیا، اندھیرے میں تیر لگ جاتا والوں کا، پھر تم بتا دو میں کیا کھا کر آئے ہو۔ اب میرے سے وہ پوچھے کہ بھائی کیا کھا کر آئے ہو، میں بتا دوں تو کیونکہ میرا قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ پھلا پھلا غذا کھاتا ہے، بڑے کا گوشت کھاتا ہے، چاول ضرور کھاتا ہے نا، اس طرح مطلب دو تین مطلب آئٹم پتا ہوتے ہیں، تو ایسے اندھیرے میں تیر لگا دیں کہ آج میں بتاتا ہوں آپ نے چاول کھائے، تو اگر کوئی کہے تک ٹھوک پہ جا کر کہ آپ نے، میں بتا سکتا ہوں چاول کھائے، ہو سکتا بات صحیح نہیں کہہ رہا، اندھیرے میں تین لگ جائے قیاس سے۔ تو اگر یہ کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں کہ کیا ہے اندر میں، بتا تو یہ کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ بول دے کہ میں کیا ہوں، تو میں آپ کی مطلب حیثیت کرتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تیری مٹھی میں جو کچھ ہے میں بتا دوں یا جو کچھ ہے وہ خود بتائے۔ تو ابو جہل نے سوچا کہ یار یہ تو واقعی یہ کمال ہوگا کہ یہ خود بول پڑے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اچھا چلیے میری مٹھی میں خود بتا دے جب میں مانوں آپ۔ تو مٹھیوں میں سے آواز آ گئی کہ ہم کنکریاں ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ مگر وہ بدبخت تھا، اس کے دل پر مہر تھی، انہیں کنکریوں کو زمین پر دے مارا اور کہا کہ معاذ اللہ ھذا سحر عظیم، یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ وہ جادو دے کر بھی علم غیب کا قائل تھا وہاں، ہے نا، کہ نبی کو علم غیب ہوتا ہے، تو قرآن کے حدیث سے کہتی ہیں ہمیں اس سے کوئی وہ بحث نہیں کرنی، ہم تو مانتے ہی ہیں کہ اللہ نے جس طرح علم عطا فرمایا وہ تو ہے ہی الحمدللہ، ہے نا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کرو، کہ خدا تو غیب الغیب ہے، جب خدا کو مصطفیٰ نے دیکھ لیا تو اب خدائی کو دیکھنا تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو میرے پیارے سے بھائی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق کریم آپ نے دیکھا کہ کس قدر اس نے اخلاق کے ساتھ آپ تبلیغ کرتے۔ اب ان واقعات کی روشنی میں ذرا میں یہ عرض کر دوں، بد مذہب سے، برے لوگوں سے یا بد عقیدہ لوگوں سے دوستی نہیں رکھ سکتے کہ انہی میں سے کیا بھروسہ کہ ان کی صحبت اثر کر جائے اور ذہن پھر جائے، خدا نہ خواستہ۔ تو کلمہ پڑھ لیا تو جو مرضی کرتے پھرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی معاذ اللہ کفر ہو سکتا ہے۔ میں نے دیکھا ایک لڑکا ہوتا تھا، آج کل مسلمان اسلام کی تعلیم سے بالکل برگشت تھا، اس نے کفر کہہ دیا، کہا اس میں مذاق، لیکن ہے تو کفر، مذاق میں بھی کہے گا تو کافر تو ہو جائے، کیونکہ شریعت کے معاملے میں مذاق نہیں چلتی۔ مذاق میں کبھی اپنی ماں کو کوئی گالی دے سکتا ہے، باپ کو نہیں، تو اللہ رسول کے معاملے میں مذاق، میں تو مذاق کر رہا تھا ہے تو بات ہوئی کفر۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ کہ اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو، بہانے مت بناؤ، لا تعتذروا بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بے شک تم کافر ہو چکے بعد ایمان، ایمان لانے کے بعد۔ تو کلمہ پڑھ لیا تو جو مرضی کرتے پھرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی معاذ اللہ کفر ہو سکتا ہے، داڑھی رکھنے کے باوجود بھی معاذ اللہ کفر ہو سکتا ہے، نمازیں اور تہجد ادا کرنے کے باوجود بھی کفر ہو سکتا ہے۔
تو یہ کہ ایمان بچانا بہت نہ. تو بہرحال حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ اس لیے نرمی فرماتے تھے ضرورتاً کہ وہ ایمان لے آئے اور اسلام کی طرف آ جائیں، دامن اسلام میں وہ آ جائیں. بہرحال تو آپس میں تو کم از کم حسن اخلاق تو ہونا ہی چاہیے، اور ہمارا آپس میں کتنا حسن اخلاق ہے وہ سب کو پتہ ہے. بالکل نہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پسندیدہ وہ ہے، تم میں سے اچھا وہ ہے، اچھا بھی نہیں پسندیدہ یعنی بہترین وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب میں اچھے. سب میں پسندیدہ وہ ہے جس کے اخلاق سب میں اچھے. اور آج ہمارے اخلاق کتنے اچھے ہیں ہم سب کو پتہ ہے. ایک بڑھیا کی شکایت، ایک عورت کی شکایت سرکار کی خدمت میں کی گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت پنجگانہ نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی، تہجد بھی ادا کرتی، بڑی نیک ہے، پرہیزگار ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو عبادت کرتی ہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں. وہ لوگوں سے درستی سے پیش آتی ہے، پڑوسیوں کو پریشان کرتی ہے، بلا وجہ غصہ کرتی ہے ان کو، اس سے تنگ ہے اس کے ہمسائے، بد اخلاق ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں. تو بہرحال یہ کہ میرے پیارے بھائیوں، یہ طے ہو گیا کہ شیطان کی کوئی بات نہیں مانی، تو یہ گھمائے گا آپ کو، لیکن آپ کو رہنا ماحول میں. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بکری ریوڑ سے الگ ہوتی ہے اس پر بھیڑیا حملہ کرتا ہے. تو جو بندہ الگ ہوتا ہے شیطان جلدی اس کو بہکاتا ہے. جب وہ ماحول میں ہوتا ہے شیطان ذرا سوچ کر ہاتھ ڈالتا ہے کہ اگر اس کو میں نے نماز قضا کروا دی تو کبھی تو اس کا دوست پوچھے گا یار تو فجر میں نظر کیوں نہیں آتا، بولا آنکھ نہیں گزر میں اٹھایا ضرور. بندوبست ماحول میں ہو جاتا ہے. تو اسی طرح داڑھی بھی آپ نے رکھ لی تو ماحول میں رہو گے تو دوسرے داڑھی والوں کو دیکھ کے ذرا جھارس بندی رہے گی، ذرا ہمت رہے گی. اور اگر آپ آگے پیچھے کرو گے تو وہ ذرا سمجھا بھی دے گا انشاءاللہ محبت سے، پیار سے. تو ماحول کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. تو ہمارا لیے کہ ماحول میں رہ کر انشاءاللہ سنتیں سیکھیں گے. ہر جمعرات کو اجتماع دوبارہ ہوتا ہے اور شیطان وہاں آنے نہیں دیتے. تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ میں سے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بہن ہے میری کہ جو اجتماع میں نہیں آنے دیتی، اگر تمہاری وجہ سے وہ دین سیکھنے سے محروم رہ گیا تو تمہیں تو یہ بتائے گا کہ کیسے مطلب ہے کہ کتنے بھی سسوت ہیں. اگر پپو کو اسلام کی تعلیم نہیں دلائی، سنتیں نہیں سکھائی تو وہ تمہیں تو صحیح کر دے گا بڑا ہو کر، لیکن یہ کہ اس کی بھی آخرت بیچاری خراب ہوگی تمہیں ستا کر، تو بہت برا ہوگا. یہ بھی برباد ہوگا، تم بھی برباد ہوگی. تو خدا کے واسطے اپنی اولاد کو مت روکا کرو اجتماع. بیچارے دین سیکھنے آپ باپ ہیں تو تشریف لائیں، آپ ماں ہیں تو اپنے بیٹے کو بھیج کر اس سے سن لیا کریں کہ بیٹے کیا کیا سیکھا ہے. یہ بھی تو طریقہ ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ مہربانی کر کے کوئی ماں اپنے بچے کو نہ روک. آپ سب کے سب آئیں، شیطان آپ کو روکے گا ہاتھ چھڑا کر، جھٹکا دے کر، ہزار کام چھوڑ کر. دیکھیے نا دنیا کے کام تو بڑے چھوٹتے نہیں، دم میں کام ہی کام ہے. تو دین سیکھنا، سنت سیکھنا کیا یہ کوئی کام نہیں کہ فرصت کے وقت ہی سیکھا جائے؟ تو دین کیا فرصت والوں کے لیے رہ گیا؟ کیا مر کر تمہیں نہیں جانا، فرصت والا مرے گا؟ یاد رکھیے سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجیے، موت آپ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجیے، کیا کرو گے؟ تو اب 12 جمعرات مدنی آقا کے نام پر، 12ویں والے آقا کے نام پر 12 جمعرات اجتماع کے لیے میں آنا ہے. اب جذبہ پتہ چلے گا آپ کا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. بہرحال 12 اور 13 تو اب کرنی ہے پوری انشاءاللہ، لیکن بہرحال یہ تو یہ کہ انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی تو ہمیشہ زندگی برات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.